السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج کل ہم سورہ زخرف کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ابھی تک ہم شروع کے 4 رکوع آیت نمبر 45 تک سمجھ چکے۔ آج آپ کے سامنے 5واں اور 6واں رکوع آیت نمبر 67 تک میں پیش کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 46 پارہ نمبر 25۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے امراء کی طرف بھیجا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کہا کہ میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ اللہ کے حکم سے جب انہیں پیغمبر بنا دیا تو پھر وہ فرعون کی قوم کے پاس آئے، اب بتایا کہ مجھے اللہ نے نبی بنا دیا اور میں تمہیں دعوت دینے آیا ہوں۔ پس جب وہ ہماری نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تو وہ بے ساختہ ان پر ہنسنے لگے، مطلب معجزوں پر جو نشانیاں لے کے آئے تھے ان پہ ہنسے، اور ہم انہیں جو نشانی دکھاتے تھے وہ دوسروں سے بڑی چڑھی ہوتی تھی، مطلب ایک سے ایک بڑھ کے معجزے اللہ نے بھیجے تھے۔ 9 معجزوں کا ذکر ہے ان کے موسیٰ علیہ السلام کے قرآن میں، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تاکہ وہ باز آ جائیں، اللہ عذاب بھی طاری کیے تاکہ پلٹیں۔ جب بھی کبھی عذاب آتا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھاگتے۔ سورہ اعراف 130 133 میں سب باتیں آ چکی پیچھے۔ اور انہوں نے کہا، اے جادوگر، ہمارے لیے اپنے رب سے اس کی دعا کر جس کا اس نے تجھ سے وعدہ کر رکھا ہے۔ مطلب موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہتے تھے۔ جادوؤں کا بس وہاں پہ اس ٹائم بہت زمانہ تھا جادوگروں کا، تو جادو کا بہت زور تھا، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کو بھی یہ سمجھتے تھے کہ جب کوئی نیا جادو لے کے آ گئے، تو ان سے کہا کہ ایمان لانے پہ اللہ عذاب ٹالنے کا وعدہ، اس کے لیے دعا کر جس کا اس نے تجھ سے وعدہ کر رکھا ہے، یقین مان کہ ہم راہ پر لگ جائیں گے، مطلب ایمان میں آ جائیں گے اگر عذاب ٹل گیا، تیرے رب کو اپنا رب مان لیں گے، بس تو دعا کر دے اللہ سے کہ عذاب ہٹا لے اللہ پاک۔ اور یہ کہا اپنے رب سے دعا کر، کیونکہ وہاں تو ہر ایک کا رب فرعون تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا آگے کہ سب کا رب ایک ہے اللہ، تو انہیں یوں نہیں کہا کہ رب سے دعا کر، بلکہ اپنے رب سے کہ تیرا رب الگ ہے اور ہمارا رب الگ ہے۔ پھر جب ہم نے وہ عذاب ان سے ہٹا لیا، انہوں نے اسی وقت اپنا قول و قرار توڑ دیا، مطلب ہمیشہ کی طرح سورہ اعراف میں بھی یہ سب کچھ گزر چکا کہ ان عذاب ہٹنے کے بعد فوراً ہی وہ اپنی زبان سے پھر جاتی تھی جتنی بھی قومیں جن پہ عذاب آئے۔ اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرائی اور کہا کہ میری قوم، مطلب فرعون نے منادی کرائی تاکہ قوم پہ روب رہے، اور یہ کہا کہ میری قوم، کیا مصر کا مالک، کیا مصر کا ملک میرا نہیں، مطلب حاکمیت کا شرک تھا یا کہ ربوت کا دعویٰ اکڑ و تکبر میں کہ ملک جو ہے میرا ہے، مصر جو ہے، اور میرے محلوں کے نیچے یہ میں نہریں بہہ رہی ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں، مطلب جسے چاہے پانی دوں یا کسی کا بند کر دوں، سب میرے اختیار میں ہے، کہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، پانی جو دینا ہے لوگوں کو، رزق دینا، وہ سب میرے ہاتھ میں ہے، معاذ اللہ، بلکہ میں بہتر ہوں بنسبت اس کے جو بے توقیر ہے، مطلب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں میں بہتر ہوں، اور صاف بول بھی نہیں سکتا، مطلب فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کا وہ مذاق اڑا رہا تھا اپنے دربار میں فرعون۔ آیت نمبر 53، اچھا اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں آ پڑے، اللہ اگر یہ نبی ہے تو اوپر سے آسمان سے اس کے اوپر سونے کے کنگن گرتے، یا اس کے ساتھ پرا بند کر فرشتے ہی آ جاتے، مطلب پر بند کے، پر جو ہیں وہ باندھے ہوئے فرشتے آ جاتے تاکہ وہ ان کے رسول ہونے کی گواہی دیتے فرشتے۔ یہ مطالبات فرعون نے کیے، یہ جو ہے ہمیشہ ہر قوم کے سرداروں نے ایسے ہی کیا، بے سر پیر کے مطالبے ہوتے رہے اور عوام ان کی برگلانے میں آتی رہی، یہ ہمیشہ سے ہر قوم میں ہوا ہے۔ یہاں انہوں نے یہ کہا کہ ان کے ساتھ ہاتھ بندھے ہوئے پر بندھے ہوئے فرشتے آتے اور وہ ان کی گواہی دیتے، تب ہم مان لیتے۔ اس نے اپنی قوم کو بہلایا پھسلایا اور انہوں نے اسی کی مان لی،
مطلب ہلکا سمجھانے پر ہی قوم پیچھے ہٹ گئی، ورنہ دل میں آ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے حق ہے۔ یقیناً یہ سارے ہی نافرمان لوگ تھے، مطلب ان کے دل میں پکا ایمان تو آیا نہیں تھا، ابھی کچھ تھوڑی بہت بات آئی تھی، وہ اس کی ہلکا سمجھانے پہ فرعون کے وہ سارا پلٹ گیا۔ پھر اپنے آیت نمبر 55، پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور سب کو ڈبو دیا۔ مطلب جب انہوں نے کہنا نہیں مانا تو پھر اللہ رب العزت نے فرعونیوں کو سب کو موسیٰ علیہ السلام پیچھا کرتے ہوئے ڈبو دیا تھا۔ پس ہم نے انہیں گیا گزرا کر دیا اور پچھلوں کے لیے مثال بنا دی، مطلب ایک گزری داستان بنا دیا تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ آج ہمیں اکثر معاشرے میں چھوٹے چھوٹے فرعون ملتے رہتے ہیں جو اپنی اکڑ تکبر میں رہتے ہیں، اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو اس سے تیری قوم خوشی سے چیخنے لگی، مطلب خوش ہوئے کہ یہ بھی تو شرک ہے کہ انہوں نے بھی تو اللہ کا بیٹا بنایا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو، اور کیا ہوا ہم نے ان کو فرشتوں کو بیٹیاں بنا لی تو کیا غضب ہو گیا، تم تو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو۔ اور کہا مطلب بنی اسرائیل نے بیٹیاں بنا لیا تھا نا، یہ انہوں نے مشرکین مکہ نے، تو ان کی مثال یہاں پیش کی کہ اس سے پہلے قوموں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنایا تھا، تو آج اگر ہم نے بیٹی بنا لیا فرشتوں کو تو کوئی غضب نہیں آ گیا، تو تم بھی تو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو۔ اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معبود بنایا گیا کیونکہ انہیں معبود بنایا، کیا وہ بھی دوزخ میں جائیں گے؟ معاذ اللہ۔ اس کا جواب اللہ نے سورہ انبیاء آیت 98 اور 101 میں دیا تھا کہ اللہ کے نیک بندے دوزخ سے دور رکھے جائیں گے، کیونکہ وہ خود تھوڑی معبود بننا چاہتے تھے بلکہ لوگوں نے انہیں معبود بنا لیا تھا۔ اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو تیری قوم خوشی سے چیخنے لگی، مطلب بہت خوش ہوئے اس بات سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بیٹا بنایا تھا، اور ہم بھی اپنا فرشتوں کو معبود بنائیں گے، بیٹی بنائیں گے اللہ کی۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ، مطلب یعنی ہمارے معبود جو ہیں وہ اچھے ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام۔ جب مشرکین سے یہ کہا گیا کہ جھوٹے معبود دوزخ میں جائیں گے، تب انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی جھوٹے معبود تھے، وہ بھی دوزخ میں جائیں گے۔ اس کا جواب اللہ نے دیا تھا کہ جتنے بھی نیک لوگ ہیں انہوں نے خود تو ہی چاہا تھا کہ ہمیں معبود بناؤ، تو یہاں اللہ نے یہی کہا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ، مطلب عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اس سے ان کا یہ کہنا محض جھگڑے کی غرض سے ہے، مطلب صرف جھگڑا مقصد ہے ان کا، بلکہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو کہ شرک کرنے والے اور معبود دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ قرآن یہ باتیں بے جان مورتیوں کے لیے کہی ہے، نہ کہ ان انبیاء کی یا بزرگوں کے لیے جو توحید کی دعوت دیتے رہے۔ لوگ جو ہیں پھر بھی معبود یا اللہ کا بیٹا انہیں کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو آج بھی لوگ مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا معاذ اللہ۔ تو یہ سب شرکیہ پہلو ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی صرف بندہ ہی ہیں جس پر ہم نے احسان کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے نشان قدرت بنایا، مطلب معجزہ دے کے بھیجا انہیں اپنی نشانی ہے، اور ایک مثال بنا دیا انہیں، ایسا نبی بنا کے بھیجا جو مادہ زاد اندھے کو جو ہے بینا کر دیتے تھے، اور پرندے کی جو شکل بنا کے کوئی پتلا سا اور اس میں پھونک مار کے جو ہے اس میں جان ڈال دیتے تھے۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ میں نے انہیں مثال اپنی نشانی بنا کے بھیجا تھا، ایک مثال بنا کے، اگر ہم چاہتے تو تمہارے عوض فرشتے کر دیتے جو زمین میں جانشین کرتے، مطلب مگر زمین پہ انسان رہتے تھے تو اسوہ بنانے کے لیے انسانی کو چنا اللہ نے، جتنے بھی نبی آئے وہ انسانی شکل میں آئے۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ اگر میں چاہتا تو فرشتے ہی بھیج سکتا تھا، مگر کیونکہ تمہارے لیے اسوہ بننا تھا اور زندگی گزار کے دکھانی تھی نبیوں کو، تبھی تو تمہیں یقین آتا کہ یہ سچے ہیں۔ اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت ہیں، مطلب ان کو موجزانہ ولادت کا معاملہ ان کا، اور باقی جو معجزہ اللہ کے حکم سے انہیں ملے کہ مردوں کو زندہ کرنا، یا آسمان پہ انہیں اللہ نے اٹھا لیا، اب وہ قیامت کے قریب آئیں گے۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ قیامت کی علامت ہے، مطلب دوبارہ آئیں گے قیامت کے قریب۔ یہ عقیدہ مسلمان عیسائی دونوں کا ہے، ہم کہتے ہیں کہ انہیں اٹھا لیا، عیسائی کہتے ہیں کہ سولی دے کے مارا گیا انہیں، پھر زندہ ہوں گے، لیکن زندہ ہونے کا عقیدہ دونوں کا ہے۔ خیر ان کی پوری زندگی جو ہے زمین پہ معجزہ ہے، نشانی ہے قیامت کی، تو اب ان کے آنے کے بعد ہی قیامت برپا ہوگی۔ اب بس تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو، مطلب عیسیٰ علیہ السلام کے آنے میں شک نہ کرو، اور میری تابع داری کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔
اور شیطان تمہیں روک نہ دے، یقیناً وہ تمہارا شدید دشمن ہے۔ قرآن میں اللہ نے بار بار شیطان کو ہمارا دشمن کہا۔ اب اپنا اندر والا ٹٹول کے دیکھیں کہ کیا واقعی ہم شیطان کو اپنا دشمن مانتے ہیں۔ آیت نمبر 63، اور جب عیسیٰ علیہ السلام معجزے لائے تو کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں، مطلب کیونکہ شریعت تو موسیٰ علیہ السلام کی تھی تو وہ اسی پہ عمل کرانے آئے تھے، تو انہوں نے کہا میں تمہارے پاس حکمت لے کے آیا ہوں، اسی کتاب کو تمہیں فالو کرانے کے لیے آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ جن بعض چیزوں میں تم مختلف ہو انہیں واضح کر دوں۔ مطلب صحیح دین پیش کرنے کے لیے آیا، کیونکہ لوگوں نے دین میں تبدیلی کر دی تھی، تو جن میں تم میں اختلاف ہے انہیں واضح کر دوں۔ سورہ آل عمران کی 5 نمبر آیت میں پوری تفصیل اسی گزر چکی۔ بس اب تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، مطلب اللہ کا تقوی اختیار کرو، اب میرے راستے پہ چلو، جو راستہ اللہ نے مجھے دے کے بھیجا۔ میرا اور تمہارا رب فقط اللہ تعالیٰ ہے، بس تم سب اسی کی عبادت کرو، اور راہ راست یہی ہے۔ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح تعلیم کہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اپنی عبادت نہیں کرنے ہوگا۔ انہوں نے انہیں معبود بنا لیا لوگوں نے۔ آیت نمبر 65، پھر بنی اسرائیل کی جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا، مطلب کسی نے بیٹا بنا دیا، کسی نے کچھ کہا۔ پس ظالموں کے لیے خرابی ہے، دکھ والے دن کی آفت ہے، آفت سے مطلب انجام بہت برا ہوگا۔ اس وقت جو ہے اللہ کا غصہ نظر آ رہا ہے ان میں کہ پس ظالموں کے لیے خرابی ہے، مطلب جنہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ اللہ کو سب سے زیادہ غصہ جو ہے قرآن میں شرک جو ہے، اسے بتایا کہ اللہ کی اولاد جو یہ مانتے تھے یا کہتے تھے معاذ اللہ، یہ لوگ صرف قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ پڑے اور انہیں خبر بھی نہ ہو، مطلب اس کا شعور بھی نہیں ہوگا، غفلت میں ہوں گے اور قیامت آ جائے گی۔ آج کی آخری آیت، اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے، مطلب قیامت میں جو گرم جوش دوست ہوں گے وہ بھی دور ہو جائیں گے۔ ان کی دوستی رہے گی صرف جو متقی پرہیزگار ہوں گے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے تقوی پہ تھے، اور باقی سب باپ بیٹا دوست رشتہ دار سب دور ہو جائیں گے۔ لیکن جن کی دوستی اللہ کے لیے یہاں دنیا میں ہوگی، جس نسبت سے ہم یہاں اکٹھے ہو رہے ہیں، اسی نسبت سے لوگ جو ہیں وہاں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ یہ آج الحمدللہ سورہ زخرف